السلام علیکم. جل صاحب, سب سے اس وقت امپورٹنٹ نوشن جو ہے میں اس طرف آپ کی توجہ جاننا چاہوں گی. مسنگ پرسنس کی جب بھی بات آتی ہے اٹ از آلویز ٹیکن ایز این ایلیگیشن دیٹ از لنکڈ ود پاکستانز ملٹری فورسز, آرم فورسز اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں اسپیسیفکلی آئی وڈ اٹیچ ہائی امپورٹنس ٹو یور کامنٹس ان رسپانس ٹو دس کہ ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ اینڈ واٹ ایگزیکٹلی آرمی چیف تھنکس ایز دا ہیڈ آف دس آرگنائزیشن جب یہ مسنگ پرسنس کی, کیونکہ انٹیلیجنس آفیشلز انٹیلیجنس جتنا بھی کوشش کر کے نیب کرتے ہیں دہشت گردوں کو, ان کی کلنگس کو بھی مسنگ پرسنس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ, کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی, مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے, ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ پیش کیا جاتا ہے, اور بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے, پوری دنیا میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو ان سے ہیں وہ جو مارے گئے, جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنس کی لسٹوں میں بھی شامل تھے. تو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے آگے, اور حکومت اس کو بڑا سیریسلی لیتی ہے. مارچ 2011 سے کمیشن آن انکوائری آن انفورس ڈسپیرنسز ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے جو کہ مسنگ پرسنس پہ کام کر رہا ہے, اور جو لوگ مسنگ پرسنس کی زمرے میں آتے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں, وہ ڈیٹا اس کے ساتھ لاتے ہیں. اب سیاسی طور پہ اور میڈیا میں تو یہ فگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2011 سے آج تک 13 سال میں اس کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس لائے گئے اور جو ثابت کیا گیا وہ مسنگ پرسنس کی کل تعداد ہے 10,000 آئی تھنک 218, 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی. اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80% تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنس کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا. دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں, وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں, ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز. پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی, قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد, اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے. ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے, جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں, کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں, کچھ این جی اوز بھی شامل ہیں, کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے. میں جو آپ نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے, ان سے سوال ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے, آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں, ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے. یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے, بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے, دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا, ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں؟ تو دیکھیں ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے. سامنے ہے ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس, میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا, بڑا یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا. اس میں ایک دہشت گرد تھا بی ایل اے مجید بریگیڈ کا, جان محمد. اس کی بہن خود آئی, آپ نے شاید چینلز پہ ٹی وی میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی, اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی, اس نے کہا یہ بی ایل اے جوائن کر گیا تھا.
وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جو سا ہے مسنگ پرسن ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود ساتکزئی, وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے, اور جو کیس جینون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, سول ادارے اس پہ اپنا انپٹس دیتے ہیں, اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے, واقعی جس کا کوئی بھائی بہن کوئی بچہ ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے, وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی, socially, legally, from all aspects, and government is trying hard to resolve that issue, اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے, لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں, 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا, اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ, ان کی حمایت بھی حاصل ہے, تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے, اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے, اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے, وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے, اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں